نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توحید کے نقطے بیان کر رہے تھے، جس میں سے ایک نقطہ توحید کالعدمی، اس پر ہم بیان دے چکے کہ یہ ایسی توحید ہے کہ جو قابل قبول ہی نہیں۔ اور ابھی توحید کے اور بھی نقطے ہیں، جن میں سے ایک نقطہ یہ بھی ہے توحید ایمانی، عوام کی توحید ایمانی۔ جیسا کہ میں نے بتایا آپ کو کہ راہ سلوک کو طے کرنے کے لیے، وصل مولا پانے کے لیے، مولا کے جلووں میں گم ہونے کے لیے توحید کے نقطوں کا جاننا بہت ضروری ہے۔ جیسے جیسے ہم توحید کے نکات سمجھتے جائیں گے اور اس کی گہرائی میں اترتے جائیں گے، ویسے ویسے ہمارے توحید کے درجات بلند ہوتے جائیں گے اور ہم اپنے رب کے جلووں سے قریب ہوتے جائیں گے۔ توحید ایمانی، عوام کی توحید ایمانی، یہ کیا چیز ہے؟ آخر یہ کیسی توحید ہے؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہونے کو ماننا، اس کی الوہیت کو ماننا، اس کے معبود ہونے کو ماننا، اس کے بے مثل ہونے کو ماننا، اس کی یکتائی کو ماننا، اس کے لا شریک ہونے کو ماننا۔ تو یہ جو مان رہے ہیں، یہ کبھی تو ماں باپ سے سن لیے، آپ کے علماء کرام سے سن لیے، مشائخ سے سن لیے، اور تقلیداً کہ ان کی سن کر کے، ان کی باتوں کو سچ مان کر کے آپ نے قبول کر لیا، اور ان کی باتیں بھی جو قرآن و حدیث سے جو اشارے ملتے ہیں اسی پر مبنی ہو۔ تو آپ کی یہ توحید توحید ایمانی ہے، یہ آپ نے سن کر ایمان لے کر آ گئے۔ آپ کی یہ جو توحید ہے توحید ایمانی ہے، یہ آپ کو اسلام کے دائرے میں داخل ہونے کے لیے کام آنے والی توحید ہے کہ آپ جو ہے اب دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے، اور یہ آپ کو توحید کام بھی دے گی، موت کے وقت بھی کام دے گی، زندگی میں بھی کام دے گی۔ اور اس توحید کے اندر عوام، علماء اور اولیاء برابر شریک ہے کہ یہ توحید ایسی ہے کہ یہ عوام کو بھی ہے، علماء کو بھی ہے، اور اولیاء کرام کو بھی ہے۔ لیکن یہ توحید کو حاصل کرنے کے بعد کچھ لوگ اس وہم میں، کچھ لوگ اس گمان میں رہ جاتے ہیں کہ بس اب ہو گیا، ہم توحید لے کے آ گئے، ابھی ہمیں کچھ کام نہیں کرنا ہے، آگے کچھ جاننا نہیں ہے، کچھ اور جو کلمے کی تحقیق کچھ کرنی نہیں ہے۔ مسئلہ یہاں آ کے خراب ہوتا ہے کہ یہ ڈیسائیڈ کر لینا کہ ہم نے سنا ہے اللہ ایک ہے، بے مثل بے عیب ہے، جسم و جسمانیت سے پاک ہے۔ تو آپ نے یہ علماء سے باتیں سن لی، اور آپ نے یہ جو قرآن و حدیث نے جو اشارہ کیا یہ سن کر آپ مان لیے، لیکن آپ کی اس پر کوئی تحقیق، کوئی آگے جو ہے تصدیقی معاملات جو آپ کے نہیں ہوتے۔ اور یہی ایک عام توحید والا، توحید جو عام توحید ایمانی رکھنے والا ہے، وہ یہاں مار کھا جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ یہی اکتفا کر لیتا ہے، اور اس کے آگے درجات بلند نہیں ہوتے۔ لیکن جسے جو طالب مولا ہے، جو اللہ کو پانا چاہتا ہے، اس کے جلووں تک جانا چاہتا ہے، جو اللہ رب العزت کے جلووں کا پیاسا ہے، وہ اس سے اور آگے نکلتا ہے اور توحید کے اور بھی نکات اور گہرائی کو حاصل کرتا ہے۔ صرف یہ سن کر کے جو ہم تقریروں میں، بیانات میں جو سن کر کے ہم نے جو ایمان لے کر آئے ہیں، جو ماں باپ سے، بچپن سے، گھر میں، خاندان میں، تو یہ توحید جو اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں ہے، مسلمانوں کو بہکانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ توحید اس رب کی خشیت سے، اس رب کی ڈر سے، اور ایمان سے، اور جو کہ رب کی راہ میں چلنے کے لیے جو ہے اس کی عبادت اور ریاضت میں آ کر کے اس کا فرما برداری کے لیے جو توحید لے کر آئے گئے۔ تو یہ جو عام توحید ایمانی ہے تو یہ کام آئے گی، لیکن یہ بہت ادنا درجے کی توحید ہے۔ اس سے اعلیٰ ترین توحید کی طرف قدم بڑھانا چاہیے۔ مولا ہمیں جو ہے توحید ایمانی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہے توحید عام توحید ایمانی سے بڑھ کر
خاص توحید ایمانی میں بھی داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ خاص توحید ایمانی کسے کہتے ہیں وہ بھی جو ہے آپ کو نیکسٹ بیان میں بتائیں گے۔ مولا ہمیں جو ہے توحید کے درجات پانے کی توفیق عطا فرمائے۔